حدیث نمبر 592 592 عن اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال، آپ کے بارے میں لکھیے اسماء بنت ابی بکر. ہم سابق میں بھی ذکر کر چکے ہیں آپ کا، لیکن باضابطہ نہیں لکھے تھے، میں چاہ رہا ہوں کہ لکھ لیں ہم. اسماء بنت ابی بکر یا ابو بکر لکھیں اردو کے حساب سے. الصدیق التیمی، آپ تو جانتے ہیں نا بنو تیم، تمیم نہیں، تمیم نجد کا قبیلہ، تیمی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ ہے. اسماء بنت ابو بکر الصدیق التیمی. آپ کا لقب ہے ذات النطاقین، دو اوڑنیاں والی. ذات النطاقین، ذات النطاقین، ذات النطاقین، دو اوڑنیاں والی. نطاق، نطاقین، نون تو الف قاف یا نون، نطاقین. نطاق اوڑنی کو کہتے ہیں، ذات النطاقین، دو اوڑنیاں والی. دو اوڑنیاں والی آپ کا لقب بہت زیادہ مشہور ہوا، اور یقینی بات ہے وہ بڑی فضیلت کی چیز ہے. اس لیے آپ کو دو اوڑنیاں والی کہتے ہیں کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کے لیے تشریف لے جانے والے تھے، دونوں باتیں ہیں اس کے اندر. ایک تو ان کے پاس دو اوڑنیاں تھی، تو وہ دو اوڑنیوں میں سے ایک اوڑنی اوڑھتی تھی، اور ایک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے وہ کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ وہ کھانا بنائی تھی تو چینٹیاں کہیں نہ لگ جائے. چینٹیاں کیا اینٹس، چینٹیاں ہمارے دکن میں چمٹیاں بولتے دکن میں ہمارے پاس. تو وہ جو چینٹیاں ہوتے وہ کہیں کھانے پہ نہ آ جائے تو وہ اپنی ایک اوڑنی حضور کے کھانے کو سنبھال کے رکھنے کے لیے لپیٹ کے، برتن کو لپیٹ کے رکھ دیتے تھے انہوں اس کے اندر. لوگ بولتے ہیں ارے یہ تو آپ کی اوڑنی کی اوڑنی، بولے نہیں، حضور کا کھانا بچانا میرے لیے زیادہ ضروری ہے. تو اس طرح سے بھی دو اوڑنیاں تھے آپ کے پاس. اور ایک مرتبہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ تھے، اور مل کر آپ لوگ نکل رہے تھے ہجرت کے لیے، اس وقت جب حضور کا توشہ، وہ کھانا پکا دیے تھے ان کے لیے، اور اونٹ پہ جب کھانا باندھنے کے لیے گئے تو باندھنے کے لیے رسی نہیں مل رہی تھی، توشہ دان اونٹ کو باندھنا تھا، نہیں مل رہی تھی. تو بات اس طرح سے ہو رہی تھی کہ ٹھیک ہے چھوڑ دیتے ہیں کھانا. تو بولے نہیں، حضور کا کھانا ہے، میں یہ تو دینا ہی دینا ہے. تو رسی ڈھونڈتے ڈھونڈتے رسی نہیں ملتی، اور ٹائم بہت کم تھا، نکلنا تھا امیڈیٹ. تو آپ اپنی اوڑنی کو چیر کے دو ٹکڑے کر دیے تھے، دو ٹکڑے کر دیے تھے. ایک اوڑنی اپنے آپ کو لپٹ لیے تھے، اور وہ دوسرے حصے سے اوڑنی کی پھٹی ہوئی جو دوسرا حصہ تھا، اس سے جو ہے آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا توشہ دان، ان کا جو توشے کو کیا بولتے ہیں انگلش میں، ٹفن، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ٹفن تیار کرے تھے اس کو وہ جو ہے اونٹ سے باندھ دیے تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو یہ لقب فرمایا تھا ذات النطاقین. اسماء بنت ابی بکر جو ہے یہ دو اوڑنیاں والی ہے. تو یہ ان کے نام کے ساتھ یہ ایک فضیلت ہے. اور آپ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ جو عشرہ مبشرہ میں سے ہے، زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ کے آپ بیوی ہیں. اور اسلام لانے والوں کی تعداد اگر نمبرنگ کریں گے نا، سب سے پہلے انہوں اسلام لائے، دوسرے انہوں، تیسرے انہوں، صحابہ کرام میں اگر کاؤنٹنگ کریں گے تو 17ویں نمبر، 17واں نمبر آپ کا تھا اسلام قبول کرنے میں، یعنی بالکل پہلے اسلام لانے والوں میں سے ایک ہے. ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ بڑی بہن ہے، اور ان سے 10 سال عمر میں بڑی تھی، 10 سال عمر میں بڑی تھی. اور آپ کی وفات 73 ہجری کو ہوئی، 73 ہجری کو آپ کا وصال ہوا. تو حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہما روایت فرماتی ہیں کہ بے شک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روز اپنے خطبے میں فرمایا، یوم خسفت الشمس، سورج گرہن کہتے ہیں نا، سورج گرہن کیا بولتے ہیں اس کو، سولار ایکلپس. سولار ایکلپس جب ہوتا ہے، یعنی سورج گہن جب لگتا ہے، سورج کی روشنی چلی جاتی، کالا ہو جاتا ہے، سامنے چاند آ جاتا ہے، تو اس وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھے اور خطبہ فرمائے تھے اس دن، یوم خسفت الشمس فلما انصرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نماز خسوف الشمس سے جب فارغ ہوئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، تو آپ نے فرمایا، خطبے میں فرمایا، حمد اللہ و اثنى علیہ، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کیے. پھر فرمائے، ما من شيء كنت لم ارہ الا قد رأيته في مقامی هذا حتى الجنة والنار. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس خطبے میں خسوف الشمس کے بعد،
فرمایا کہ کوئی چیز ایسی تھی ہوگی جس کو میں نے نہیں دیکھا تھا، آج اس مقام پر کھڑے کھڑے میں نے سارے چیزیں دیکھ لی ہیں، حتی الجنت والنار، یہاں تک کہ جنت اور دوزخ کو میں نے دیکھ لیا ہے۔ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّكُمْ تُفْتَنُونَ فِي الْقُبُورِ مِثْلَ أَوْ قَرِيبًا مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ۔ پھر فرماتے ہیں اور مجھ پر یہ بات وحی کر دی گئی ہے کہ تم اپنے اپنے قبر کے اندر تمہارا امتحان ہوگا، تم کو آزمایا جائے گا، تمہارا سخت ترین امتحان ہوگا۔ کیسا امتحان ہوگا؟ جیسے کہ قریب من فتنۃ الدجال، اتنی سخت امتحان تمہارا ہوگا جیسا فتنہ دجال کے وقت۔ دجال کے جب فتنہ آئے گا وہ لوگوں کو بھٹکائے گا تو ایک بڑی تعداد میں مسلمان پلٹ کر کافر ہو جائیں گے اور دجال کو ماننا لگ جائیں گے۔ تو وہ جو امتحان، ایمان کا جو امتحان دجال کے وقت ہوگا، اس طرح کا امتحان یا اس کے قریب قریب جیسا سخت امتحان تم ہر آدمی سے اس کی قبر میں لیا جائے گا۔ لا ادری ای ذلک قالت اسماء، راوی کہتے ہیں اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ نے کیا الفاظ کہا تھا مجھے برابر یاد نہیں، یعنی اس جیسا فتنہ ہوگا، اس جیسا امتحان ہوگا یا اس کے قریب قریب اتنا امتحان ہوگا۔ یؤتی احدکم فیقال، تم میں سے ایک کے پاس آیا جائے، ہر میت کے پاس آیا جائے گا اور کہا جائے گا اس سے ما علمک بہذا الرجل، اس سے پوچھا جائے گا کہ اس آدمی کے بارے میں تو کیا جانتا ہے، بتا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف ہر میت سے یہ پوچھا جائے گا ما علمک بہذا الرجل، اس شخص کے بارے میں تو تیرا کیا علم ہے بتا۔ فاما المؤمن او الموقن، اب رہا جو ایمان والا ہے اور یقین والا ہے وہ کہے گا فیقول هو محمد رسول اللہ، ایمان والا اور یقین والا کہے گا وہ محمد ہے، اللہ کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جاءنا بالبینات والہدی، وہ ہمارے پاس روشن دلیلیں اور ہدایت کو لے کر آئے۔ فاجبنا، تو ہم نے ان کو لبیک کہا، وآمنا، ان پر ہم ایمان لائے، واتبعنا، اور ہم نے ان کو فالو کیا، ان کی اتباع کیا۔ فیقال نم صالحا فقد علمنا انک ان کنت لمؤمنا، تو اس سے کہا جائے گا، فرشتے اس سے کہیں گے کہ آرام سے، صالحین میں تیرا شمار کر دیا گیا ہے، آرام سے سو جا، بس یقین ہم نے جان لیا ہے کہ تم ایمان والا ہی تھا، ہم نے جان ہی لیا تھا کہ تو ایمان والا ہے۔ وَأَمَّا الْمُنَافِقُ أَوِ الْمُرْتَابُ، اب رہا وہ منافق، جب منافق سے پوچھا جائے گا، جب منافق قبر میں جائے گا تو منافق اور مرتاب جو شک میں ہوتا ہے اس سے جب پوچھا جائے گا تو وہ کہے گا لا ادری ای ذلک قالت اسماء۔ اچھا، حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ نے کیا لفظ استعمال کیا؟ وہ راوی کو شک ہو رہا ہے کہ منافق کا لفظ استعمال کیے یا مرتاب کا لفظ استعمال کیے، دونوں کا معنی ایک ہی ہوتا ہے، وہ منافق اور جو آدمی شک میں ہے، اپنے ایمان میں یقین میں نہیں ہے، ان دونوں سے جب پوچھا جائے گا فیقول، تو وہ منافق کہے گا لا ادری سمعت الناس یقولون شیئا فقلت، مجھے پتہ نہیں، لوگ جو سب کہتے تھے میں سنا، بس انہی کی بات کو میں دہرا دیا، مجھے نہیں پتا کہ یہ کون ہے، یعنی اس کو جانتے پر بھی اس کو جواب نہیں آئے گا اس وقت۔ متفق علیہ، یہ حدیث شریف بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے، متفق علیہ حدیث ہے۔ تو یہ احادیث شریفہ سے بات واضح ہو رہی ہے کہ قبر کے اندر سب سے اہم ترین سوال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق پوچھا جائے گا۔